السلام علیکم جناب، یہ دوسرا چکر ہے میرا سبزی منڈی لاہور کا رمضان کے دوران میں، اور مجھے یہ خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ حکومت نے بہت حد تک سبزی منڈی کے اندر تو ریٹس پر قابو پا لیا ہے۔ خاص طور پر پیاز کے ریٹس اب کافی معمول پہ ہیں۔ ابھی لہسن کی قیمت زیادہ ہے لیکن پیاز کا ریٹ کافی بہتر ہے۔ اسی طرح دیگر اشیاء ضروریہ اور سبزیاں ان کی قیمتیں بھی بہت کم ہوئی ہیں یا کم از کم اسی ریٹ پہ کھڑی ہیں۔ گاجریں وغیرہ یہ پہلے کی نسبت کم ہوئی ہیں۔ اسی طرح مٹر 80 روپے کلو تک پہنچ گئے ہیں، اور جو دیگر سلاد کی چیزیں ہیں وہ بھی کافی نیچے آئی ہیں۔ تو یہ بہتر ہے صورتحال پہلے کی نسبت۔ جتنا ڈر لگا ہوا تھا نا کہ رمضان کے دوران تو بالکل ہی تباہی ہو جائے گی، جس طرح کہ پہلے اتوار کو نظر آ رہا تھا، اب دوسرے اتوار کو یوں لگتا ہے کہ کچھ بہتری ہے، کچھ حالات موافق ہی رہیں گے۔ کچھ اشیاء کی جو قیمتیں بڑی ہیں وہ معمول کے مطابق ہیں، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں اور وہ پھر نیچے آ جاتی ہیں۔ لیکن میرے لیے اچنبھے کی بات یہ ہے کہ قیمتیں جو سبزی منڈی کے اندر ہیں ان سے کہیں زیادہ قیمتیں باہر جو فروشی ہو رہی سبزی فروش ہیں وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ ڈبل پیسہ لے رہے ہیں اور وہ منافع بیجا استعمال کر رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ یہ ایک رکنا چاہیے، یہ ریٹ لسٹ آویزہ ہونے چاہیے ہر جگہ پہ، اور اس ریٹ لسٹ کے مطابق ہی سسٹم چلنا چاہیے۔ اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کافی بہتری کی گنجائش ہے، کم از کم ان لوگوں کے لیے جو ہفتے بھر کی سبزیاں یا اپنے قریبی وینڈر سے سبزیاں لیتے ہیں۔ سبزیاں فروخت کرنے والے جو گلیوں بازاروں میں فروخت کر رہے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ لوگ باہر جا نہیں سکتے، لہٰذا جو پیسے اینٹنے ہیں جہیں سے اینٹ رہے ہیں ان سے۔ یہ رکنا چاہیے، یہ سلسلہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں سبزی منڈیوں میں ایک سسٹم آرگنائزڈ ہونا چاہیے، جہاں پہ صفائی کا انتظام پراپر ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا۔ اب بھی یہاں وہی روایتی طریقے سے ڈھیر لگے ہیں جس طرح سے ہے، جبکہ عالمی سطح پہ یا دیگر ملکوں نے کافی بہتری کر لی ہے اس طرح کی منڈیوں کے اندر ایک آرگنائز لگتا ہے سسٹم، یہاں نہیں ہے۔ اس کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے۔ آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا حل ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ روزانہ صفائی ڈیفینیٹلی ہوتی ہوگی، لیکن جس طریقے سے بے ترتیبی سے یہ رکھتے ہیں سبزیاں اور پھر ان کی ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں جن کا استعمال نہیں ہوتا وغیرہ، وہ پتے وغیرہ وہ وہیں پہ پھینک دیتے ہیں، وہ ایک الگ سے ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ تھڑوں پہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیچ میں گزر کے آپ خریدتے جائیں اور تھڑوں کے اوپر سامان رکھا ہو سب کا، اور ایک ترتیب کے ساتھ جگہ اتنی گھیریں گے میرے خیال میں، جگہ زیادہ نہیں ہوگی، لیکن یہ اس سے فائدہ ہو جائے گا کہ لوگوں کو آنے جانے میں خریداری کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر یہ ایسا کر لیتے ہیں نا تو یہ تو کہہ لیں کہ اتنا خوبصورت جگہ ہو سکتی ہے لوگوں کو وزٹ کرنے کے۔ کافی فیملیز یہاں پہ آتی ہیں، دور دراز سے لوگ آتے ہیں جو خریداری کرنے آتے ہیں یہاں پہ۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کمپیریٹیولی سستی ہوتی ہے وینڈر کے نسبت، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ ہم پاکستان میں خود کیوں نہیں اگا رہے بہت زیادہ سبزیاں وغیرہ، ایسی سبزیاں جو خاص طور پر یہ پیاز، لہسن وغیرہ، ادرک وغیرہ، اگر یہ مناسب ہو، اور محکمہ زراعت اس سلسلے میں ہر صوبے کا کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ پابند کر دے، ماڈل فارمنگ کروائے، اور طے ہو کہ اتنی پروڈیوس تو کم از کم اپنے صوبے کی کھپت کے لیے تو پیدا کی جا سکے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بہت اچھی کوشش ہو سکتی ہے، اور باقی آپ لطف اٹھائیے سبزی منڈی کا۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جانے کے لیے سب سے پہلے آپ مینار پاکستان سے ہوتے ہوئے سبزی منڈی میں جایا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف اگر آپ شاہدرہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو بھی سبزی منڈی جایا جا سکتا ہے۔ یہ بادامی باغ سبزی منڈی ہے، اس کے علاوہ سنگھ پورہ میں سبزی منڈی ہے، اور دیگر علاقوں میں سبزی منڈی اقبال ٹاؤن میں ہے۔